پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندر میں مچھلی وچھلی، جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. درندے کا حساب، چرندے کا حساب، پرندے کا حساب. اللہ یہاں تک حساب لے گا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا، تو بھی مار لے. قیامت میں اللہ جانوروں کا حساب لے گا، لیکن جانوروں کے حساب لینے کے بعد اللہ کہے گا نو جنت نو جہنم، سب مٹی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھو، یہ بالکل اٹل قاعدہ ہے کہ جانور کوئی بھی جنت والا بھی نہیں، جہنم والا بھی نہیں. اللہ سب جانور کو کیا بنا دے گا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ اعلان کرے گا کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ. دنیا کے سارے درندے چرندے پرندے، بولو سب کیا بن جائیں گے؟ جوڑ. اب سننا کٹھور والوں، بالکل کان کھول کر سننا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ مگر 10 بس میں یہ بات آخری بات میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا. 10 جانور جنت میں جانے والے. بولو کہ سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو نا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ سارے درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں مگرمچھ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا سب بھلے مٹی بن جاوے، اونلی 10. بولو کتنے؟ اونلی 10. 10 کہاں پہ جائیں گے؟ معلوم ہے کون سے 10 جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، سب کو 1-2 معلوم ہوگا، میرے کو بھی معلوم ہے 1-2 معلوم ہوگا، لیکن 10 بتائیں گے. 10 بولو کتنے جانور جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ بتائے گی قاتل کا پتہ، یہ بتائے گی قاتل کا، جس گائے کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ گائے ہے جو بتائے گی قاتل کا پتہ، اللہ نے کہا میرے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میرا موسیٰ جنت میں جائے گا. جس گائے کی طرف اشارہ کیا وہ گائے بھی جنت میں چلی جائے گی. بولو نمبر 1 وہ گائے جس کی طرف کس نے اشارہ کیا. ارے میں 10 جانور بتاؤں گا، 10 کے 10 جانور یا تو کسی نبی کا اشارہ مل گیا، کسی نبی کی محبت مل گئی، یا کسی ولی کی فرما برداری مل گئی، اللہ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا. تو نمبر 1 حضرت موسیٰ نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے کہا میرا محبوب تو نے اشارہ کیا، تو جنتی. یہ گائے بھی زور سے گائے بھی. یہ کون سا جانور ہوا؟ پہلا گائے. اور اس کا ذکر قرآن میں، بولو یہ گائے کا ذکر اللہ نے فرمایا. میرے ساتھ میں پڑھو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ گائے کا ذکر. بولو نمبر 1 کون جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر لیا، اللہ نے کہا محبوب تو محبوب ہے تو وہ گائے بھی محبوب ہو گئی. اچھا نمبر 2 الحوت یعنی مچھلی. ایک مچھلی جنت میں جائے گی. کون سی مچھلی؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. ارے بولو گئے تھے نا؟ محرم میں آپ نے سنا ہوگا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس کے بعد میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یونس، میرا نبی یونس تو جنت میں جائے گا. جس مچھلی نے تجھے 40 دن سہارا دیا وہ مچھلی بھی تیرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. مچھلی نے نبی کا دامن تھاما، اللہ نے مچھلی کو بھی جنتی بنا دیا. اور اس مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. ارے بولو وہ مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اگر ایک گائے نے حضرت موسیٰ کا دامن تھاما وہ جنت میں چلی گئی. ارے مچھلی نے حضرت یونس کا دامن تھاما وہ بھی، نہیں آواز سے بولے وہ بھی. کتنے ہو گئے 2. نمبر 3 الکبش کے معنی آتے وہ دمبا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، چھری کس سے چلانے والے؟ حضرت اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. آسمان سے جو جانور آیا حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، وہ دمبے کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے دمبا، اللہ نے کہا اے دمبا تو میرے نبی اسماعیل کی جان کی حفاظت کے واسطے تو نے اپنی جان دے دی. اسماعیل جنت میں جائے گا، اے دمبا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں وہ دمبے کا ذکر آیا. ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
ارے گائے بھی جنت میں جاوے, مچھلی بھی جنت میں جاوے, دمبا بھی. نہیں آپ کی آواز نہیں آتی, میں بند کر دوں. دمبا بھی کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 عجل. عجل عجل بچڑا, اردو میں کیا بولتے؟ بچڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. بولو مہمانوں نے نہیں لیا. مہمانوں نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ مہمان نہیں تھے, وہ فرشتے تھے, اور فرشتے کھاتے پیتے. مہمانوں نے کہا نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم نے ٹچ کیا, بچڑے کو ٹچ کیا. اللہ نے کہا میرے محبوب نے ٹچ کیا ہے, وہ بھی جنت میں جائے گا, بچڑا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے وہ بچڑے کا بھی ذکر کیا قرآن میں, پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5. آپ کو تعجب ہوگا, ایک چوٹی جنت میں جائے گی. کیا بولتے گجراتی میں چوٹی کو؟ کیڑی. کیڑی, کالی کالی کیڑی. وہ جنت کیوں جنت میں جائے گی؟ وہ کیڑی ایسے رستے پہ چل رہی تھی. بولو رستے پہ, اور بہت ساری کیڑیاں چل رہی. ایک کیڑی تو ہوتی نہیں, بہت ساری کیڑیاں چل رہی تھی. اتنے میں حضرت سلیمان آئے, گھوڑے پہ آئے, گھوڑے پہ دھڑا دھڑ گھوڑے پہ آئے. وہ چوٹی کیڑی تھی نا, اس نے سب کیڑی کو کہا اور سلیمان آ رہے, سلیمان آ رہے, ان کے گھوڑے ہم کو دبا کے مار ڈالیں گے, اپنے اپنے دل میں چلے جاؤ, اپنے دل میں چلے جاؤ. سارے دل میں چلے گئے. اللہ نے وہ چوٹی کے بارے میں کہا یہ جو کالی کیڑی ہے نا, اللہ نے کہا اس کیڑی نے میرے نبی کا نام اپنی زبان پر لیا, اس کیڑی کو بھی ہم نے جنت نصیب کر دیا. کتنے ہو گئے؟ یہ کیڑی کہاں جائے گی؟ بولو نا, یہ چوٹی کہاں جائے گی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے چوٹی کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اللہ نے فرمایا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اللہ نے کہا چھوٹی سی چوٹی نے میرے نبی کا نام سلیمان کا نام لے لیا. سلیمان جنت میں جائے گا, یہ کیڑی بھی جنت میں چلی جائے گی. کتنے ہو گئے؟ نمبر 6 ایک پرندہ بھی جنت میں جائے گا. وہ پرندہ کیسا ہو تو اللہ بہتر جانے, لیکن اس کا نام ہے ہد ہد. کیا نام ہے؟ ہد ہد. قرآن میں بولو نا کس میں؟ یہ چھٹا پرندہ, یہ بھی کہاں جائے گا؟ کیوں جنت میں جائے گا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہد ہد نہیں ہے. حضرت سلیمان غصے ہو گئے, ارے وہ پرندہ کہاں ہے؟ ویئر از ہد ہد؟ ارے وہ حدود کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا معلوم نہیں, بغیر بولے چلا گیا. حضرت سلیمان نے کہا آنے دے حدود کو, آنے دے, آج تو مار ڈالوں گا. میرے پوچھے بغیر چلا کیسا گیا؟ اس کا حضرت سلیمان تو جانوروں پر بھی حکومت کرتے رہے, چلا کیسا گیا؟ حدود آیا. حضرت سلیمان نے کہا جلدی بتا کہاں گیا تھا, نہیں تو ابھی مار ڈالوں گا. کہا آپ کی فیملی کی خبر لینے گیا تھا. آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا, سن, آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا بلقیس, اس حضرت سلیمان نے کہا اچھا مائی فیملی, کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا اے پرندہ تو نے نبی کی فیملی کی رکھوالی کی, یہ نبی جنت میں جائے گا, اس کی فیملی جائے گی, تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں ذکر ہے پرندے کا. پوچھو علماء کو قرآن کریم میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کتنے ہو گئے؟ اب آپ کو تعجب ہوگا. نمبر 7 حضرت عزیر, نام سنا ہے؟ ایک نبی گزرے, بولو کون؟ حضرت. ان کا گدھا جنت میں جائے گا, ان کا ڈونکی, ان کا گدھا کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا معلوم؟ جنت میں کیوں جائے گا؟ حضرت عزیر ایک مرتبہ ایسا راستے سے چل رہے تھے. ہاں سننا, کون؟ حضرت عزیر چل رہے تھے اور کہا اللہ تو مار ڈالے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ پھر تو واپس کیسا زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو کوشچن ہوا, اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میرا نبی ہو کہ ایسا پوچھتا ہے. کہا اللہ میرے کو اطمینان ہو جائے نہیں, اس لیے پوچھتا ہوں کہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. کتنے؟ اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر اٹھے نا, آنکھوں کو ملتے, اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ او میرے نبی عزیر کتنا سوئے؟ کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹہ کے 24 گھنٹہ سویا. اللہ نے کہا 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں, 100 سال کے بعد آئے ہو. جاؤ مارکیٹ میں جا کے دیکھو, کرنسی بدل گئی, پوری مارکیٹ بدل گئی. جاؤ. حضرت عزیر باہر گئے, اللہ 100 سال کے بعد میں اٹھا, واپس آئے, دیکھا ان کا گدھا تو ویسے. کہا اللہ یہ گدھا تو ویسا ہی ہے.
اللہ نے کہا یہی قدرت ہے، جس کو چاہا موت کے گھاٹ اتارا، جس کو چاہا زندہ رکھا۔ اللہ نے کہا یہ گدھا رکھوالی کرتا تھا کہ تیرے اوپر مکھی آ کر نہ بیٹھے۔ جس گدھے نے تیری رکھوالی کی عزیر، جب تو جنت میں جائے گا تیرا گدھا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن میں وہ گدھے کا ذکر بھی آیا، حضرت عزیر کے گدھے کا ذکر آیا۔ اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 8، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کچھ جوان تھے جنہوں نے پرچم اٹھایا لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ، پرچم اٹھایا لا الہ الا اللہ، سارے لوگوں نے مارنا شروع کیا، وہ سب کے سب جوان گھار میں چھپ گئے۔ اللہ نے باہر کتے کو بٹھا دیا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ جب سارے جوان باہر آئے اللہ نے کہہ دیا تم تو جنت میں جاؤ گے میرے کلمہ پڑھنے والوں، لیکن یہ کتا جو تمہاری رکھوالی کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور اللہ نے وہ کتے کا ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 9، ایک اٹھنی جنت میں جائے گی۔ کون سی اٹھنی معلوم؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی۔ کون سے نبی؟ ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت صالح، ان کی اٹھنی۔ انہوں نے جب دعوت دی آؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب انہوں نے دعوت دی تو سب نے کہا آپ نبی ہو؟ حضرت صالح نے کہا ہاں میں نبی ہوں۔ تو کہا کچھ بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم کو پتا چلے کہ آپ نبی ہے۔ حضرت صالح نے کہا دیکھو پتھر۔ سب نے دیکھا ہاں پتھر ہے، کیا کرے؟ حضرت صالح نے یوں اشارہ کیا، یوں پتھر پھٹا، اس میں سے اٹھنی نکل کے آئی۔ یہ وہ اٹھنی ہے جس کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ کس کے اشارے پر آئی ہے؟ اللہ نے کہا یہ اٹھنی اتنی پیاری ہے، میرے نبی حضرت صالح کے اشارے پر آئی ہے۔ حضرت صالح جنت میں جائے گا، یہ اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ اللہ نے اٹھنی کا ذکر کیا، پڑھو تیسرے پارے میں اما پارے میں اللہ نے ذکر کیا فقال لهم رسول الله ناقة الله، بولو بولو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ آخری جانور جو ہم کو رولا دیتا ہے ہمارے نبی کی اٹھنی، محمد الرسول اللہ۔ ہاں ہمارے نبی کی اٹھنی تھی، ہمارے نبی محبت سے کہتے تھے یہ اٹھنی میرے ساتھ جنت میں آنے والی ہے۔ اٹھنی کا نام کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام اجبا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام قصوا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام شہبا تھا۔ لیکن میرے پیارو یہ ربیع الاول آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ جب ہمارے نبی پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ حضرت انس 20 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ حضرت انس کہتے میں ایسے باہر نکلا نا تو میں نے دیکھا اٹھنی بھی رو رہی ہے، یہ اٹھنی بیٹھی ہے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی ہے۔ حضرت انس کہتے میرے کو بہت غم آیا، یہ جانور بھی رو رہا، ہاں یہ مونگا جانور بھی رو رہا۔ حضرت انس گئے چارہ لے کر آئے، اٹھنی نے چارہ، پانی لے کر آئے، اٹھنی نے پانی، ایک تھوڑ والوں 2 دن تک اٹھنی نے کھایا نہیں، پانی پیا۔ حضرت انس کہتے میں 2 دن تک کھلانے کی کوشش کیا مگر نہیں، بہت محبت کرتی تھی نبی سے، ہم کیا محبت کریں، وہ محبت کرتی تھی نبی سے۔ حضرت انس کہتے 2 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی۔ حضرت انس کہتے اللہ کی قسم میں ایسا خوشی ہوا جیسا کوئی میرا فیملی والا اٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے میں اتنا خوش ہوا میں جلدی سے اٹھنی کو جا کے پکڑ لیا، اٹھنی کھڑی ہو گئی، میں سمجھ گیا یہ اٹھنی کو میں میرے ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ تو میرے نبی کی اٹھنی ہے۔ حضرت انس کہتے اٹھنی نے یوں چہرہ کیا اور میرے سے پلٹ گئی اور گئی۔ حضرت انس کہتے میں بھی پیچھے گیا، ارے وہ اٹھنی تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئی۔ ارے بولو کس کے دروازے پر؟ اور اپنا سر مارنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، اپنے ابا کی اٹھنی کو دیکھا، حضرت فاطمہ بہت روئی، اٹھنی کے اوپر ہاتھ رکھا، میرے ابا کی اٹھنی ہے، میرے ابا کی اٹھنی ہے۔ ارے اٹھنی دھڑام سے گری اور فاطمہ کے قدموں پہ گر کر اٹھنی نے اپنی جان دے دی۔ میرے دوستوں وہ کہہ کر چلی گئی انہی کی محبت میں جیے تھے، انہی کی بیٹی کے قدموں میں جان لے کے جا رہے۔ میرے دوستوں کتنے جانور ہو گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے اس اٹھنی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جب میں جنت میں جاؤں گا یہ اٹھنی پر بیٹھوں گا
اور میرے اٹھنے کی رسی میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ 10۔ اب کٹھور والوں اب برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا۔ اگر اللہ نہ کرے یہ 10 جانور تو قسم اللہ کی کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ نے کہا جا جہنم میں جا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہ کرے، بولو آمین، لیکن اگر اللہ بولے جا جہنم میں جا، تو حضرت عزیر کا گدھا آئے گا ہمارے سامنے، بولے گا میں گدھا، بولے گا میں گدھا۔ تو کسی کو پاگل سمجھتا تھا تو تو بولتا تھا کہ تو گدھا ہے، گدھا تو تو خود نکلا کہ گدھا تو جنت میں چلا اور مصطفیٰ کا نام لینے والا جہنم میں چلا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلا۔ اچھا چلو گدھے کو چھوڑو، اصحاب کہف کا کتا آئے گا، ہم کو کیا بولے گا؟ میں کیا تھا؟ بولو میں کیا تھا؟ کتا تھا۔ تو کسی دشمن کو گالی دیتا تھا تو بولتا تھا تو کتا ہے، تو وہ کتا تو جنت میں چلا، کتا تو نکلا جو جہنم میں چلا، کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں چلا۔ اے میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں نا وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، کہ وہ تو مصطفیٰ کا دامن، کسی نبی کا دامن تھاما تو جنت میں چلا گیا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن توڑا تو ہم جہنم میں چلے گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شاکر کے نکاح کی ایک بات کہوں گا کہ میرے پیاروں شاکر کا نکاح ہوگا، بولو انشاءاللہ ہوگا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کٹھور میں اتنا جلدی جلدی جو میں آ گیا نا وہ اسی شاکر کی برکت سے میں یہاں پر آ گیا۔ لیکن میرے پیاروں میں شاکر کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور جتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی کہوں گا، ایک کام شادی میں کرو گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولو نا شادی میں مصطفیٰ کا۔ ایک بات یاد رکھو، کون سی شادی میں برکت؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہونے والا، اللہ کے رسول رو رہے، میری بیٹی اکیلی بیٹی شادی ہونے والی، میری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی کس کو معلوم تیری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کر لے، تو نہیں قیامت تک آنے والا ہر باپ یہ کام کر لے وے۔ ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی وہ جوڑا دنیا میں بھی سلامت ہوگا، جنت میں بھی سلامت ہوگا، وہ جوڑا رحمت والا ہوگا۔ کون کون تیار ہے بھائی شادی میں ایک کام کرنے کا؟ شاکر تو کرے گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنا کام کرنے کا؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، تم کو نہیں کرنے کا یہ شادی؟ بھائی اپنے گھر میں شادی ہوگی تو یہ کام کرنے کا رحمت، بولو کیا ملی؟ یہ علماء سے پوچھو، اگر وہ کام کرو گے جو کام میں بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، ہمارے نبی نے بتایا، شادی میں ایک کام کر لے اللہ میاں بیوی میں رحمت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، راضی بھی ہوگا اور جوڑے کو سلامت رکھے گا۔ طلاق والی بات نہیں آئے گی، ڈیورس والی بات، ایک کام کرنے کا تیار ہو تو میں بولوں؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے؟ شبیر کرے گا؟ تو کب شادی نہیں کرتے؟ میرے کو ایک دن ملا، میں نے اس کو پوچھا تیری شادی تھا؟ میرے کو بولتا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کرنا بھی مت، تو میرا منہ دیکھتا ہے کیوں قاضی صاحب نہیں کرنے کا؟ میں نے کہا جتنے پیسے بچے میرے کو دے دیتا۔ کٹھور کا ہے، کٹھور کا عثمان نانا سب ایسے۔ بھائی بولو نا بھائی ایک کام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ شادی دیکھو میرے جملے سنو، شادی میں رحمت، شادی میں برکت، شادی میں مغفرت، شادی میں اللہ کی رضامندی، جوڑے میں سلامتی، طلاق نہیں، ڈیورس نہیں، اونلی ون تھنگ۔ اگر ایک کام ہم کریں گے ہماری شادی میں ساری نعمت ملے گی۔ اور میں نہیں بولتا ہوں، ہمارے نبی بولتے ہیں، اور نبی زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے کیا کام کرنے کا۔ یہ علماء کرام گواہ ہے، میں سب کو لے کر ساتھ میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کرنے کا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی شادی میں برکت ہوگی، شادی میں رحمت ہوگی، شادی میں مغفرت ہوگی، شادی میں اللہ راضی ہوگا، شادی میں جوڑا سلامت ہوگا، طلاق اور ڈیورس کی بات نہیں آئے گی۔ ایک کام کرنا ایسرہ مغنہ، شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوگا، برکت زیادہ، روپیہ پیسہ کم، برکت زیادہ، روپیہ پیسہ زیادہ،
برکت بہت آسان ہے بھائی. شادی میں ہم لوگ شادی میں کیا ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں, ڈھول باجا گانا ناچنے والا اور مہندی چوپڑنے کا اور اس کی بھی رسموں کی رسمیں کرنے کا. بھائی مہندی لگانا سنت ہے لیکن اس سنت کو سنت طریقے پر کرو نا, اس کی فارمیلٹی کرنے کا, ناچنے والے کو بلانے کا, گانے والے کو بلانے کا, بینڈ باجے بجانے کا. ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قاری اسماعیل کہاں بیٹھے, قاری اسماعیل صاحب, قاری اسماعیل, میں صحیح میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک شادی میں ہمارے یہاں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اللہ کی قسم کتنی بیواؤں کا گھر بس جاتا, کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے بے آسرا کو آسرا مل جاتا, کتنے بے سہارا کو سہارا مل جاتا. ارے کسی یتیم لڑکی کا بیڑا پار کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا یتیم کا پالنے والا, نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے, ایسے جیسے دو انگلی قریب ہے ویسے یتیم کا پالنے والا اور میں ایسے قریب ہوں گے. لیکن میرے دوستوں اپنے تو جماعت میں جاتے ہیں, جماعت میں چلے پہ چلا, چلے پہ چلا, اور میرے جیسا لمبا لمبا بیان کرتا ہے. ارے مدرسے میں بڑی بڑی کتاب پڑھاتا ہے, ارے خانقاہ میں لمبی لمبی تسبیح پڑھتا ہے, اور شادی میں دیکھو تو ڈھول باجے دعوت ناچنا گانا چلانا بلانا. اس کو بولے ایسا کو ایسا کرتا, نہیں کرے تو اپنی ناک کٹ جاوے کٹور میں. تو ناک اتنی لمبی کا کو رکھا کے ناک کٹ جاوے کم وقت. یا نبی کی شریعت کو توڑا, وہ شرم نہیں ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہو تو چھوڑ دو, ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آج سے شاکر تو ارادہ کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی ارادہ کرو گے سادگی کے ساتھ. سادگی, شادی میں ریالٹی رکھو, فارمیلٹی. اور شاکر ایک بات بولتا ہوں, یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں, کہ تم کتنا بھی شادی میں ڈھونگ ڈھانگ کرو کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا. کرے گا اگر کوئی ہوئے نا کروڑ پتی, پورے کٹھور کو 16 بریانی, شبیر بھی خوش, ریٹ بڑھ گیا, اتنی ایڈورٹائز کر رہا ہوں. کوئی ہوئے بولے پورے کٹھور کو 16 بریانی آئس کریم, میں قسم کھا کے بولتا ہوں جب سب لوگ کھا کے جاوے نا, وہ کیا بولے گا, تیل بہت ڈالا تھا کھانے میں. دوسرا کیا بولے, مطلب اپنے پلیٹ میں تو کھڑی ہڈی کی ہڈی ہے, گوشت تو دکھا نہیں, گوشت کھا کے نہیں. اور تیسرا کہے گا ایک تو اپنے کو ڈائبٹیز نے 16 اتنا میٹھا بنا کے دیا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ڈائبٹیز والا آدمی ہے. صحیح میں سب کو خوش کرنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. رب کو خوش کر, آٹومیٹک سب خوش. میں ایک بات بتاؤں تاکہ اسے کہ میں نے آج بہت ٹینشن آپ کو دیا, اس لیے ہنستے ہنستے ایک بات بتاؤں. ایک باپ اور بیٹا گھوڑے پہ, کس پہ, اور گھوڑا بیچارہ دبلا پتلا, دونوں کس پہ, گھوڑے پہ. باپ یہ بیٹھا ہے, بیٹا پیچھے بیٹھا ہے, سارا گھوڑے چل رہے. پیچھے میں ایک گاؤں کے پاس سے کہا اللہ کتنا بے شرم, ایک سواری دو سوار. بھائی گھوڑا ایک ہی ہے, کم وقت دو موٹے موٹے ہٹے کٹے بیٹھے. تو باپ نے سنا, بیٹے کو کہا اتر جا اتر جا. بیٹا بیچارہ, اب کون بیٹھا ہے گھوڑے پہ, باپ اکیلا بیٹھا ہے, بیٹا بیچارہ چل رہا ہے. دوسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت باپ بے شرم, بڑا باپ ہو کے نہیں بیٹھا ہے بیچارہ, بیٹا کب سے چلتا ہے, اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہوں گے. تو باپ اتر گیا, بیٹے کو کہا تو کون بیٹھ گیا. تیسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت بڈھے باپ کو چلاتا ہے اور بیٹا آرام سے بیٹھا ہے. بیٹا بھی کیا ہو گیا, اتر گیا. کہا بیٹھنے کا نہیں, گاؤں والے بہت برائی کرتے. چوتھے گاؤں میں گئے تو گھوڑا اکیلا چل رہا ہے, باپ بیٹا سب نے گئے 2 پاؤلی آئے, 2 پاؤلی آئے, گھوڑا ہوتے ہوئے بھی چل رہے. کیسے پاؤلی دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے بولتے ایک کام کرے, ایک ہی چیز باقی رہے, گھوڑے کو اپنے اوپر بٹھا کے چلے. کچھ بھی کرو لوگ تمہاری برائی کریں گے. شولا بناؤ, بریانی بناؤ, پورے گاؤں کو کھلاؤ. اس لیے میں تو شارٹ لفظ میں کہوں گا, فارمیلٹی چھوڑو, ریالٹی پہ آؤ. اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے سکھی بنا دے گا, اللہ ہمارے بیٹے کو سکھی بنا دے گا. اور میں شاکر کو اور آپ کو ایک بات کہوں گا, جس کی شادی ہو جاتی نا اس کا 50% ایمان پورا ہے نا. اب کتنا باقی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کا نمازی بن جا, اللہ 100% ایمان والا بنا دے گا. پڑھیں گے بھائی, بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا, بولو بولو بولو. ربیع الاول ہمارے نبی کا آنا جانا, پورا مجمع ارادہ کرے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے. بخاری نا, بخاری حدیث کی کتاب ہے نا بخاری, اس میں ایک بات بتاؤں. ایک گاؤں کے آدمی ہے, بولو کہاں کیا ہے. اس زمانے میں گاؤں یعنی بالکل ایک دم الڑ دیہاتی. وہ صحابی کا نام ہے غمام. غمام کیا نام ہے,
وہ آنے والے جو گاؤں کے تھے نا, ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا, اسلام کیا ہے, کیا ہے, واٹ از اسلام, اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا پھر ہمارے نبی نے کہا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ, 5 نماز, فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اچھا, ہمارے نبی نے اور بتایا نماز کتنی بتائی, اور پھر انہوں نے کہا ہمارے نبی کو 5 نماز اور کچھ پڑھنے کا ہے, اور کچھ پڑھنے کا ہے نماز. ہمارے نبی نے کہا نہیں, فرض تو 5 ہی ہے, باقی نفل تیرے کو پڑھنے کا ہے تو پڑھتے رہنا بھائی. 2 رکعت صلاۃ التوبہ نے, 2 رکعت تحیۃ المسجد نے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت نے, 2 رکعت صلاۃ الشکر, ہاں باقی جو تیرے کو پڑھنا ہے پڑھتے رہنا, وہ نفل ہے نفل. فرض کتنا؟ وہ صحابی بھی گاؤں کے تھے, جب جاننے لگے نا کیا کہنے لگے معلوم, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, ہاں میں تو 5 پڑھوں گا باقی کچھ نہیں پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, باقی نفل وفل نہ نہ نہ. اور گاؤں کے تو بولے اپنے سے نہیں ہوئے, اپنے سے نہیں ہوئے, اپنے کیا پڑھے, بولو نے کیا پڑھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم صحابہ کو, دیکھو جنتی دیکھنا ہے, جنتی جا رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا وہ تو نہ بولا خالی فرض پڑھوں گا, نفل وفل نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا یہ نہیں, یہ جو وعدہ کر کے گیا قیامت تک میرا کوئی بھی امتی وعدہ کرے یہ جنت میں جائے گا, وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو شریعت بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا ہے؟ اللہ کون سی جنت دے گا؟ جنت الفردوس. بولو کون سی جنت دے گا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ کہتا 5 وقت نمازی بن جا, تو نمازی بنتا رہے گا, اللہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا. تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں, نہیں سنا ہو تو نہ, نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ, ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ابھی ایک معمول, بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے, ارے بولو امامت کرواتے, ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی, اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی, اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا, اللہ اللہ, بولو اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے, وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے, حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں, اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے, اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے, جتنے مجمع میں ہوتے, وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے. آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا, اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا. اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے, بھائی ذکر کر رہے, قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں, پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے, آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی, کچھ باجے کی آواز آئی, کچھ ناچنے کی آواز آئی, کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا, تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے, اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے, اس میں ناچا بھی جا رہا ہے, اس میں گایا بھی جا رہا ہے, اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا, انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا, خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے, ان کے بھی حالات تھے, لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا, اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے, باجے کی آواز آ رہی ہے, گانے کی آواز آ رہی ہے, میوزک کی آواز آ رہی. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے, وہ جو شمس الدین تھے نا, اپنے خادم تھے, اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آ,
ادھر آؤ, یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا, ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ ڈھول بجانا, یہ گانا گانا, یہ ناچنا, یہ حرام ہے. اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے, کہیں دور جا کر کرے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہاں نمازیں ہوتی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, یہاں تراویح ہوتی ہے, یہاں اعتکاف ہوتا ہے. یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے, ڈھول بجانا نہیں چاہیے, یہ شریعت میں حرام ہے. لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا, مسجد کے پاس, بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم, بولو خادم کا نام کیا, شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے, بولو شمس الدین وہاں گئے, اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں, بولو پھر ذکر میں لگ گئے. اللہ 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 اللہ, ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی, گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی, شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا. آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ نہ کرے, اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے. تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے. کہا حضرت, کہا ان کو کہا تو کہا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے. انہوں نے یہ جواب دیا, وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تمہارے پیر صاحب کو بولو, یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو, تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو, ارے بولو نا, اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے, کام میں اپنا کام کرتا ہوں. اب حضرت صابر پاک ہے نا, وہ شمس الدین کو کہتے, وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے, وہ پانی پینے کا مٹکا, اس کے اوپر ایک کٹورا. اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا, ٹیڑھا میڑا کٹورا پیالہ تھا. بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا, بیٹا وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ, اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے. بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے, وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی, وہ سیدھا رکھا ہوا ہے, اس کا منہ کھلا ہوا ہے. بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو. ارے بولو, پیالے کو ایسا, یعنی سیدھا تھا, وہ کٹورے کو الٹا کر دو. شمس الدین سوچنے لگے, باہر ڈھول بج رہے, باہر گانے بج رہے, اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے, وہ پیالے کو کیا کر دو. لیکن حضرت نے کہا, گئے اور کر دیا. اور پھر اللہ کا ذکر شروع, بولو پھر اللہ کا ذکر ہے شروع, پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ گانا بجانا ڈھول, اس کی آواز ختم ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے, اور وہ آواز بڑھتی جا رہی, اور ایک ہی آواز آتی ہے, حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کچل جائیں گے, ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے. اب اتنے رونے کی آواز, اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے, اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا, ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا. وہ جو لوگ گئے نا, وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر, اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے, بہت عجیب حال ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا, لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے, یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے. اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, سب چلا رہے, آپ سے معافی مانگ رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے اپنا کام کر لیا, اب وہ اپنا کام کرے. لیکن جو رونے کی آواز, بچوں کی آواز, اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا, سب سننا, مانگرول والوں برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا, باہر نہیں گئے, باہر نہیں گئے. وہ شمس الدین جو خادم تھا نا, ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا, آپ نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو واپس سیدھا کر دو, اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا, تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی. حضرت آپ
کا بہت شکریہ، ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے، ہم باجے بھی توڑیں گے، ہم گانا بھی بند کریں گے، ہم ناچنا بھی بند کریں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو باہر کے آکاش سارے پہاڑ غائب ہو گئے اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے، سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا۔ ظہر کا وقت تھا، جب پورا مجمع آیا ہے، حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا، مردوں کا الگ انتظام کیا، اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو، ظہر کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت و نوافل پڑھو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ۔ اب آپ سمجھنا، خیر انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا۔ بولو معاملہ، چلے گئے، بولو سب کے سب چلے گئے، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، چلے گئے، توبہ کر لی، 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی۔ اب سننا، جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے، بولو کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ خادم، بولو خادم کا نام کیا، ساتھ میں بولو گے کیا نام، وہ آئے، دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسانے کے موڈ میں ہیں، قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے۔ اب وہ 16-17 سال کے جوان، کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے۔ تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے، کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے، تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے؟ میرے پاس کون سے دولت، کون سا مال، کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا۔ کون سا پیالہ؟ ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ؟ تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا، اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے؟ اسی میں تو زندگی اور موت ہے۔ سیدھا رکھو تو زندگی ہے، الٹا کرو تو موت ہے۔ کہا حضرت ایک بار دے دو پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا، اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا، بول الٹا کروں۔ حضرت نے کہا او واقعہ اچھا، وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ، ہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے، ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے، لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی۔ کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے، سیدھی بات الٹا کروں۔ اب سننا برابر، حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا، کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے، وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے۔ ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو۔ خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو۔ ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی، ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں، وہ جوتے کا کمال نہیں اور وہ پیالے کا کمال نہیں، تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے، کمال جوتوں کا نہیں ہے، کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے، کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا اتنا جمایا اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے، انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے، کٹورے کا کمال، کپڑے کا کمال، جوتے کا کمال، کا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا دل میں جمع ہوا ہے، یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے، ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا۔ تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا، پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟
یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا، اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا. ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی مانگرول کا کروڑ پتی، ابجو پتی، لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے، میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے، دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات، رات دن، دن رات، ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا، سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، او میرے بندو میری بندیوں، اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے، تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا، دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے. اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے. اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. پورا مانگرول ساتھ میں بولو نہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں کون؟ اللہ. بیچ میں کون؟ اللہ. اخیر میں کون؟ اب میں اسی کی اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی. ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ نہیں بلند آواز سے بولو ڈرنا چاہیے. ہاں کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ. بیچ میں کون ہے؟ اللہ. آخر میں کون ہے؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ اے اللہ. یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اچھا اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے ساتھ میں مجمع پڑے گا جن کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے؟ ماشاءاللہ سبھی بول رہے اللہ سے ڈرتے نا. تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں. اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے. اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. آگے اللہ کیا فرماتے؟ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا. اور نمبر 2، اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر. اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر،
کوئی کھیت کا کام شروع کر, کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر, کوئی بازار کا کام شروع کر, کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر, شادی والا کام شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر, کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے, ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی.